اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی حجت بازی بری چیز ہے. آپ نے فرمایا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی قوم ہدایت کے بعد اگر گمراہ ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے حجت بازی اور جدل دیا جاتا ہے. ہدایت کے بعد گمراہی، اس کا ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ جدل کا مطلب ہوتا ہے لڑنا، بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا. جب ایک قوم ہدایت پا کر بھی گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ الا اوت الجدل، انہیں جدل دیا جاتا ہے. وہ حجت بازی میں لگے رہتے ہیں اور اعمال سے رک جاتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی مناظر ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور سے جو پیشہ ور مناظر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عمل سرے سے نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ جس چیز پر مناظرہ کر رہے ہیں اس پر ان کا عمل نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ چیز اپنے اندر پا رہا ہے، اللہ سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے. وہ گھنٹوں بیٹھ کر مناظرہ کرے گا، بحث کرے گا، وتر کی رکعت 1 ہے یا 3 ہے، 1 بھی ہے کرے گا، لیکن خود پڑھی وتر اگر نہیں ہے تو یہ انہی لوگوں میں ہے. وہ 11 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، لڑے گا اس کے اوپر، بہت لڑے گا، جی جان سے لڑے گا، لیکن پوری رات اسی میں گزار دے گا اور پوچھا جائے گا آپ نے جس مسئلے پر بحث کی ہے آپ نے تو پڑھی نہیں تراویح کی نماز، نہ آپ نے 11 پڑھی نہ آپ نے 20 پڑھی، تو پھر کیا ہے بھائی؟ تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ زبان کا شہسوار ہے، یہ زبان کا سپہ سالار عمل کا نہیں ہے. سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی جس مسئلے پر بحث کرے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے، بحث کر رہا ہے اور عصر کی نماز چلے گی، مغرب کا وقت آ گیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. اسی لیے امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے کیا ہے، اور سلف کے جو جملے ہوتے ہیں چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑی بات اس میں ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت تجربے کے بعد، گہرے علم کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی واقعی متقی ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خیر اور ایک نور دیا جاتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اگر تم تقوی شعار بن جاؤ گے، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا. علماء نے کہا اس سے مراد وہ صلاحیت ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں فرق کر سکے. یہ اللہ دے گا کب؟ تقوی کی بنیاد پر. جو کہا نا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن فرقان ہے، اس کا صحیح فہم اللہ دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے. کب؟ جب تمہارے پاس تقوی ہوگا. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل. چھوٹا جملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو فتح علیہم الجدل، ان پر حجت بازی اور آپس میں بحث مناظرے اور لڑنے کے دروازے کھول دیتا ہے اور انہیں عمل سے روک دیتا ہے. ان کی ساری صلاحیتیں حجت بازی میں لگ جاتی ہیں. اس میں کامیاب ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وہ آپسی بحث و مباحثے کو عمل کا بدل بنا لیتے ہیں. سلف کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، جنہوں نے اہل باطل سے زندگی بھر مناظرے کیے اور انہوں نے اہل باطل میں سے شاید ہی کسی کا رد نہ کیا. 36 جلدوں میں ان کی کتابیں چھپی ہیں، 36 جلدوں میں اتنا علم، اور اس کے علاوہ بھی اور چھپایا. ابھی بعد میں پھر بھی معلوم پڑا کہ یہ بھی ان کا ہے، وہ بھی چھپایا الگ سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اب لیکن آپ دیکھیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کی سختی اور شدت آنے تک وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے. ذکر میں
फज्र की नमाज से लेकर धूप निकलने तक बैठे रहते थे। उनसे किसी ने पूछा इतना? तो कहते थे ये मेरा नाश्ता है, हादिही गदवती, अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मेरी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएगी, मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, ये मेरी ग़िज़ा है, अगर ये नाश्ता मैं नहीं करूँगा तो मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। उनकी ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र था। आज हमारी ज़िंदगी में है? बताइए। बहुत नींद से बेदार होने का, सोते वक्त में, सफ़र में, लौटते वक्त में, हाँ, पेशाब पाखाना, हत्ता कि बीवी से सोहबत नहीं, सालों साल नहीं मालूम। बताइए। जिस दिन निकाह हुआ उस दिन पूछा था, उसके बाद चिट्ठी खो गई तो खो गई, यह हाल है इसका। खाने के बाद, खाने से पहले आप सोचिए अज़कार कहाँ है? जिंदगी में जिक्र नहीं है। जिंदगी में जब जिक्र निकल जाता है तो शैतान का तसल्लुत आ जाता है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं? अश-शैतानु जातिबुन अला क़ल्बि इब्न आदम इदा सहा व गफ़ला वसवसा। शैतान आदमी के दिल पर चिमटा रहता है, यहाँ बैठा रहता है, जैसे ही उसमें भूल और गफलत का हाल देखता है फौरन वसवसे डालना शुरू करता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। सलफ की ज़िंदगी में आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, कोई एक दिन भर में कोई एक वक्त आप देखिए जिसके लिए कोई जिक्र मौजूद ना हो। खाना पीना, पेशा पाखाना, जागना, बेदार, हर चीज़, घर से निकलना, घर में दाखिल होना, इस्तिंजा और मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से निकलना, नमाज के पहले, नमाज के बाद, अजान, अब कितने अज़कार हैं। आज हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है।